پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ ابھی ضمیر کی آواز کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور اب ابڑو صاحب نے جو ہے وہ بڑے گلے شکوے کیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پارٹی نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اور کسی پارٹی کے رکن نے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جب وہ مشکل میں تھے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو آج کیا پی ٹی آئی سے بدلہ لیا انہوں نے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ذاتی وہ کیا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو سمجھا۔ اس وقت تو ہمیں پوری اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو ان کا یہ جو گلہ آپ نے ابھی بتایا کہ ان کے فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، ان کی بیگم کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کچھ اسی طرح کے پریشرز ابھی بھی ان کے اوپر ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی، اور ابھی میرے بھائی جو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا ایسی بری بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ اس میں اس کی ضرورت کیوں تھی، اور اس میں وہ کون سی ایسی اچھی بات ہے جس سے پاکستان کے کسی عام انسان کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا، جس سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی یا استحکام پہ کوئی مثبت اثر پڑے گا۔ یہ ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ سے جہاں پر پوری دنیا جانتی ہے، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ 17 سیٹوں والی ایک گورنمنٹ جو ہے تو وہ اپنے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر کے یہ جعلی پارلیمان بنائی ہے، اور اس پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ان کے پاس آئین کو اس طرح سے مسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آئین بے شک کاغذوں میں انہوں نے کر لی ہوگی، لیکن یہ ترمیم کسی صورت بھی نہ پہلے قابل قبول تھی 26ویں ترمیم، نہ اب یہ 27ویں ترمیم جو ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ یہ بالکل سینیٹر صاحب، آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو آپ لوگ کسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے اوپر جو ایک تنقید کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی کہ آپ کمیٹیوں میں بیٹھتے، آپ قانون سازی کا حصہ بنتے، آپ ایوان میں جاتے، وہاں اپنی تجاویز دیتے، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا، اور اب جب یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہونے جا رہی ہے تو آپ کا جب واک آؤٹ کمیٹیوں سے جو ہے وہ اصل میں تو سہولت کاری ہے، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ الزام اگر لگا رہے ہیں تو ابھی تو 27ویں ترمیم میں ایسا ہوا، تو 26ویں ترمیم میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تب تو کمیٹیز کا حصہ تھے، تب کتنے اعتراضات کو انہوں نے سنا، کتنے اعتراضات کو یہ کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی حکومتی بینچز میں سے کوئی بھی آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے اس مسودے کو پڑھا بھی ہے؟ سینٹ میں جو آج انہوں نے اپنا اس کو پاس کیا ہے، میں سے کسی سے پوچھ لیں، یا کل جو قومی اسمبلی میں اس پہ ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو پڑھنا بھی گوارا کیا ہے، ان کو پتا بھی ہے، ان کو تو مسودہ ملا ہی آج ہے۔ مطلب آپ ایک آئین۔ جی خرم صاحب، میں یہ بات شیخ صاحب سے پوچھتی ہوں۔ شیخ صاحب، خرم صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسودہ پڑھا ہے، چاہے سینٹ ہو، اب قومی اسمبلی میں بھی کل یہ جو ہے وہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لے کر دیا جائے گا، تو دوسری ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی ترمیم میں صدر مملکت کو جو ایک تاحیات عدالتی استثناء دینے کی بات کی گئی ہے، وزیر اعظم نے تو یہ استثناء لینے سے انکار کیا ہے، تو صدر مملکت کو استثناء دینے کی اور باقی لوگوں کو استثناء دینے کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مسودہ ہے، میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، اور ہماری کیبنٹ کی میٹنگ جمعے کو، فرائیڈے کو، آج سے 3 دن پہلے ہوئی، اور پورے کا پورا مسودہ سب کو دیا گیا اور ہر ایک نے پڑھا اس کو، سب منسٹرز نے۔ تو یہ بات کہ یہ پہلے کسی نے پڑھا ہے، تو میں نے خود اس کو بالکل تفصیل سے پڑھا ہے، بڑی مائنیوٹلی پڑھا ہے، اور وہاں کابینہ میں اس کی پوری تفصیل بتائی بھی گئی ہے، اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی ہے، اور کوئی 1 گھنٹہ ہم نے یا 45 منٹ ہم نے مختلف ٹاپکس پہ اس پہ جو پراس اینڈ کان ڈسکس کیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ صدر صاحب کو جو استثناء ہے، تو یہ صدر تو جو دیکھیں نا ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ یعنی وہ کوئی اس نے ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ڈیورنگ ٹینور اس کے اوپر فوجداری جو مقدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، کئی ایسے ملکوں میں جس کو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ایون میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں بادشاہ ہوتے ہیں یا جو ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، کیا ان کے خلاف کبھی آپ نے دیکھا؟ یو کے ہی ہے نا ویسٹ منسٹر مین جو ڈیموکریسی جہاں سے آئی ہے،
تو وہاں کبھی آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ کیا گیا ہو یا ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا گیا ہو؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہاں وزیر اعظم کیونکہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے اور مین تو چیزیں جو بھی جاتی ہیں وہ وزیر اچھا اعظم شیخ کے صاحب تھرو یہ بتائیے گا جاتی کہ ہیں جو نا، پریزیڈنٹ وزیر اعظم کے استثناء والا معاملہ ہے وہ تو نوشیر رحمان صاحبہ نے کمیٹی میں اٹھایا تھا، تو جو صدر مملکت کے استثناء والا معاملہ ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی تھی یا پھر یہ ہے کہ یہ حکومتی ترمیم تھی جس کو پاس کیا گیا ہے؟ یہ کنسنسس سے حکومتی ترمیم تھی جس کو پاس کیا گیا، سب کی رضامندی سے اور اتفاق رائے سے تھی یہ، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. کیبنٹ میں بھی پورا ڈسکشن ہوئی کسی، اور کیبنٹ میں تو عالم پیپل پارٹی کا تو کوئی رکن نہیں ہے ان کا، لیکن سب کیبنٹ نے فلی اس کو انڈورس کیا. اور جو وزیر اعظم کی بالکل رائٹلی بڑا اچھا کیا وزیر اعظم صاحب نے خود، سینیٹر نوشیر رحمان نے جو پیش کیا اس کو وزیر اعظم صاحب نے رائٹلی کہا کہ ڈیورنگ دا ٹینیور، اور جو کچھ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ تو احتساب اس کا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو بالکل ایگزیمپٹ ہونا چاہیے. تو یہ اکارڈنگلی کئی ملکوں میں یہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترمیم بڑی اچھی ترمیم ہے اوور آل. ٹھیک ہے جی، میں خرم صاحب سے بھی پوچھتی ہوں جو بات آپ نے کہی ہے اس پر کامنٹ میں ذرا لے لوں. شیخ صاحب، خرم صاحب، آج پارلیمان میں ہم وہاں پر سارا دن موجود تھے. پی ٹی آئی خلاف آئین اور ریاست کا کام کرنے والی جماعت ہے، اس طرح کے تانے جو ہے یہ دیے گئے ہیں آج ایوان کے اندر، سینٹ کے اندر، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس پر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میرے بھائی نے، شیخ صاحب نے ایک بات پہلے ہی کہہ دی ہے کہ بادشاہتوں میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ پاکستان ایک جمہوری، اسلامی جمہوری پاکستان، جمہوریہ پاکستان ہے، یا یہ کوئی بادشاہت ہے، کوئی سلطنت ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو استثناء دیں گے. ہم نے پاکستان جو بنایا تھا وہ تو پاکستان، یو کے جو ہے جمہوری ملک نہیں ہے. یو کے جی یو کے میں بادشاہت تو ہے نا جی، پاکستان میں باقی ساری جمہوریتیں. جی آپ مجھے بات کرنے دیں جناب، آپ مجھے بات کرنے دیں. یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے نا، ہیڈ آف اسٹیٹ اس کو بادشاہ کہہ لیں، صدر کہہ لیں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ ایگزیمپٹ ہوتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جمہوریت کی اعلیٰ مثال تو یو کے میں ہوتی ہے نا. یو کے میں اوپر ذرا خرم صاحب کو اپنا کامنٹ کر لینے دیں. جی مجھے بات کرنے دیں احترام کے ساتھ. جی بالکل. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو ہم بڑے کلیئرلی، ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا ہمارا جو پریمبل ہے اس میں بڑے کلیئرلی ہم اپنی ساری جو لیجسلیشن ہے اس کا منبع جو ہے تو وہ ہمارا قرآن اور حدیث سے جو ہے تو وہ ہے. کیا ہمارے اسلامی تاریخ میں کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی لیڈر ایسا گزرا ہے جس نے اپنے لیے استثناء مانگا ہو؟ کیوں ضرورت پڑی ہے آپ کو استثناء کی؟ کیا آپ نے ایسے جرائم کیے ہیں جس پہ آپ کو استثناء کی ضرورت پڑی ہے؟ وائی؟ یہ مساوات کے، انسانوں کی برابری، بنیادی ان کے حقوق کے، مساوی حقوق کے خلاف نہیں ہے کیا یہ بات؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ کیوں چاہیے آپ کو استثناء؟ کس بات کا آپ کو خوف ہے؟ اگر تو آپ نے جو بات کہی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ ریاست کے خلاف، پہلے تو ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ریاست چیز کیا ہے. ریاست کو ڈیفائن تو کریں. ریاست کیا کسی ایک شخص کا نام ہے؟ ریاست ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ پورا پاکستان. اس ریاست بنتی ہے عوام کے لیے، عوام کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اور ایک فرد واحد وہ بندوق کے زور پہ پوری قوم کو، پوری عوام کو اس نے آگے لگایا. اور کبھی اس کو اپنے لیے بڑا کوئی عہدہ چاہیے، کبھی اس کو تاحیات استثناء چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ آپ نے کون سے ایسے جرائم کیے ہوئے؟